مہنگائی کس وجہ سے؟ وزیر اعظم کو بھی کنسرن ہے اس حوالے سے. دیکھیں مہنگائی 2 فیزز میں آئی ہے. پہلا فیز تو ڈی ویلیویشن کا تھا کہ جب ہم آئے تو کرنسی اتنی پریشر میں تھی کہ اگر ہم اس کو ڈی ویلیو نہ کرتے تو ہم ڈیفالٹ کر جاتے. سیدھی سی بات ہے. ہمارے پاس فارن ایکسچینج کے ریزروز ختم ہو چکے تھے جو ہم روپے کو آرٹیفیشلی سپورٹ کرتے. تو اس سے آپ کی امپورٹڈ گڈز مہنگی ہو گئیں. تو پہلے سال میں کچھ 14% کے قریب مہنگائی چلی گئی. اس سال کو اس کی اوسطاً سطح 8-8.5% کے قریب آ گئی ہے. قیمتیں بڑھنے کی سطح کی میں بات کر رہا ہوں کہ کس رفتار سے قیمتیں بڑھتی ہیں، جس کو ہم افراط زر کہتے ہیں. اب پوری دنیا میں اس وقت ایک کووڈ کے بعد سپلائی شاک آیا ہوا ہے. امریکہ میں 10 سال کی ہائیسٹ سطح کے اوپر مہنگائی ہے. آئی ایم ایف کی 2 ہفتے پہلے ایم ڈی نے اس پہ کانفرنس کی باقاعدہ، جس میں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی لپیٹ میں ہے. اس کے علاوہ بلومبرگ انڈیکس، ورلڈ فوڈ پرائس انڈیکس اپنے بلند ترین سطح کے قریب پہنچ چکی ہیں. تو پاکستان میں بھی اس کا اثر آیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ جو سپلائی شاک آیا ہے، کچھ اس میں موسمیاتی تبدیلی کا بھی عمل دخل ہے، تو اس سے ہم ان کو پروٹیکٹ کریں. اور کچھ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قیمتوں کا رجحان کچھ نیچے کی طرف جانا شروع ہے. کچھ سبزیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں، آٹے کے اندر کچھ کمی آ رہی ہے قیمت کے اندر، اور دوسری جو چیزیں ہیں اس میں کمی آ رہی ہے. لیکن ابھی بھی ایک یہ چیلنج ہے، قیمتیں جو ہیں وہ ایک اوپر والی سطح کے اوپر سٹیبلائز ہوئی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نیچے لے کے آئیں. اور پورا یہ گلوبل ایک چیلنج بنا ہوا ہے. امید ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارے 3 نقطے ہیں مہنگائی سے ڈیل کرنے کے لیے. پہلا یہ کہ لوگوں کی آمدن بڑھائی جائے، وہ معیشت کا پہیہ تیز کر کے. دوسرا یہ کہ سوشل سیفٹی نیٹ بنایا جائے، احساس، پناہ گاہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، لنگر خانے، یہ سب کیا جائے. اور تیسرا یہ کہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں اپنی معیشت کے اندر کہ جہاں پہ یہ جو بوم اور بسٹ سائیکل ہے نا، کہ ہم ایک دم گرو کرتے ہیں پھر ہم ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں، اس سے نکل کے ہم ایک مستقل آہستہ آہستہ گروتھ کی سطح پہ 4-5% کی سطح پہ ہم رہیں. اس سے آپ کی امپلائمنٹ جنریٹ ہوئے گی، اور اس سے آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ ہمیشہ کے لیے گامزن ہو جائے گا. آپ نے کئی وزارتیں بھی دیکھی ہیں، ریونیو، ای اے ڈی، انڈسٹریز، اور اب پاور آپ دیکھ رہے ہیں، فائنینس. مسئلہ کہاں پہ؟ یہ ایبز اینڈ فلوز کیوں آتے ہیں؟ فگر فجنگ ہوتی ہے، صحیح چیزیں نہیں دی جاتی، پالیسی میکنگ میں ایشو ہے، یا امپلیمنٹیشن میں وہاں جا کے ایشوز آتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سخت فیصلے کرنے کا جو ایک ریزالو ہوتا ہے کسی حکمران میں یا کسی جماعت میں، وہ میں نے عمران خان صاحب سے پہلے نہیں دیکھا ہے. لوگ آتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ نیچے کر دیا، امپورٹ کھول دی، روپے کو عارضی طور پہ اوپر کر دیا اور گروتھ دکھا دی. اور یہ شوکت عزیز نے بھی یہی کیا، اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کیا. اور اس کا، اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو مستقلی گروتھ ریٹ نیچے ہی رہی نا. تو اس سے جو ایکچوئل بنیادی ریفارمز ہیں وہ کوئی کر نہیں سکا. بنیادی ریفارمز کرنے کے لیے ایک تو آپ کو پولیٹیکل ریزالو چاہیے، کیونکہ وہ عارضی طور پہ سخت ہوتے ہیں. دوسرا، ایک کلیئرٹی آف تھاٹ بھی چاہیے، کیپیسٹی چاہیے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی اور اپنی جماعتوں کے اندر بھی. وہ بھی عموماً میں نے لیکنگ پائی ہے کہ اگر اب آپ ہماری پارلیمنٹ میں، اگر آپ، مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ جب بجٹ کے ٹائم پہ کئی بڑے سینئر لیڈرز نون لیگ اور پی 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 کے جو کہتے ہیں کہ ہم 18 دفعہ 20 دفعہ اس ہاؤس کے رکن رہ چکے ہیں، وہ اتنی سطحی باتیں کرتے ہیں معیشت کے اوپر اور بنیادی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے دانشور ہیں، ہم پارلیمان ہیں اور تقدس اور یہ وہ، اور ان کو یہ بنیادی چیزیں ابھی تک نہیں پتہ. تو ایک کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے، اور دوسرا پولیٹیکل ول کا ایشو ہے. اچھا، چیف منسٹر سندھ نے کافی دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی، اور سندھ کے ساتھ کال چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے کیا مقدمہ پیش کیا، آئیے دیکھتے ہیں. بہت افسوس ہوا، یہ کہا گیا کہ جی ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے، سندھ کے لوگوں کو دیں گے. کہتے ہیں کہ جی وفاق کے پیسے پہ چودراہٹ کرنے نہیں دیں گے سندھ کو، یہ پیسے 70% سندھ سے جا رہے ہیں آپ کے پاس. یہ قسم کی زبان نہ استعمال کریں. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائیں، ادھر نہیں برداشت کریں گے ہم. We will resist. طریقے سے سندھ کو ٹریٹ نہ کریں، 2 پاکستان نہ بنائیں. کیا ٹرسٹ نہیں ہے؟ صرف چور ڈاکو کہہ کے اپنے 5 سال گزار دیں گے؟ کیا صوبے کی الیکٹڈ حکومت سے، الیکٹڈ اسمبلی سے رائے لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس میں ٹرسٹ کی کہاں سے بات آ گئی؟ کافی غصے میں لگ رہے ہیں، کیوں آپ ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. اب آپ سندھ کا حال دیکھیں، وہاں جا کے سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. جتنے صوبے ہیں نا پنجاب میں، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان کو شامل کر کے، کہہ رہے ہیں آپ سندھ سب سے انہیں زیادہ پیسے نہیں دے رہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سندھ کی آبادی جو ہے، پنجاب کی آبادی تقریباً دگنے سے زیادہ ہے سندھ سے. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے سندھ کو زیادہ فنڈ دیے ہیں اپنے دور حکومت میں پنجاب کی بنسبت.
سندھ جو ہے وہ اس کو سب سے زیادہ، بلوچستان، سندھ، ان کو سب سے زیادہ فنڈ دیے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر آپ گورننس کا ماڈل دیکھیں وہ کرپشن کے اوپر کھڑا ہے، وہ لوٹ مار کے اوپر، قبضہ کے اوپر کھڑا ہے. تو وہ جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، وہاں پہ ایک عجیب سا انہوں نے ایک اسٹرینگل ہولڈ بنایا ہوا ہے، ڈرا دھمکا کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، کوئی آواز وہاں پہ بلند نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ہم ووٹ لے کے آتے ہیں. ووٹ تو آپ نے دیکھا جیسے انہوں نے لیے، ابھی جو لاسٹ الیکشن بھی ہوا ہے اس میں تو مفتاح اسماعیل بھی چیخ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے، ہمارے لوگ بھی چیخ رہے ہیں کہ جو اوپینین پولز میں آتا ہی نہیں تھا کینڈیڈیٹ وہ کیسے سب سے آگے چلا گیا. تو یہ ایک وہاں پہ جو دیہاتی سندھ ہے خاص طور پہ، اب شہروں سے تو یہ نکل گئی ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ شہر کے لوگ جو شعور زیادہ رکھتے تھے، آزادی زیادہ تھی رائے کی، انہوں نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب آہستہ آہستہ یہ دیہاتی علاقوں سے بھی نکل رہے ہیں. کتنی دیر چند جاگیرداروں کے سر پہ یہ پیپلز پارٹی حکومت کرے گی؟ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس ایشو پہ، موضوع پہ بات کریں گے جس کی وجہ سے وزیر اعظم کو نیند بھی نہیں آتی، اور اس میں کچھ فگر فجنگ کے بھی معاملات شاید سامنے آتے ہیں، اور ڈائریکٹ وزیر صاحب کی منسٹری سے بھی تعلق ہے. بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھیں گی، کب تک بڑھیں گی، اس سے معیشت پہ کیا اثر پڑے گا، گیس کی قیمتوں کا کیا ہوگا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں.